کوئی ایسا منظر ہے کہ سارے فرشتے، تمام فرشتے ایک مقام پر موجود ہیں اور ان میں ایک جن بھی ہے. رب کائنات ایک ایسی ذات کو تخلیق کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگا. حکم جاری ہوا، لازم ہے کہ سب اس کو سجدہ کریں گے، کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. ایک ذات ہے جو کھڑی ہوئی ہے، جس نے سجدہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے ابلیس. اور قرآن نے بتایا، قالا کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. جواب دیا، قالا، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور دلیل کے طور پر کہہ رہا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے زیادہ افضل ہوں. قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج، خروج، نکل جا، منہا فانک رجیم، تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، رد کیا ہوا ہے. اب وہ ابلیس نہیں رہا، اب وہ ابلیس سے شیطان ہو گیا. شیطان نے کہا، اے میرے رب، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے کہ میں جن آدم کی وجہ سے تیری درگاہ سے، تیرے بارگاہ سے آج نکالا جا رہا ہوں، میں اس آدم کی نسل کو بھی اپنے ساتھ اب جہنم میں لے کر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی، زبردستی کا اختیار نہیں ہوگا تیرے پاس. ہاں، وسوسوں کے ذریعے سے جسے بہکا سکتا ہے بہکا لے، ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے گناہ کرانے کا اختیار نہیں ہے. اس نے کہا، ہے میرے رب، اب دیکھ، میں ان کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں اس نسل آدم کو اس طرح اپنے قابو میں کروں گا جیسے سواری پہ چڑھا ہوا سوار لگام پکڑ کر سواری کو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے. میں ان سے وہ کام کرواؤں گا کہ گویا وہ شرک کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم علیہ السلام اور نسل آدم کا رب میں ہوں، عبادت و غلامی صرف میرے لیے ہے. جو تیرا حکم مانیں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، تیری نسل کے لوگوں کو یعنی جنات کو اپنا دوست بنائیں گے، میں ان تمام انسانوں اور تجھے اور تیری نسل کے شیطان جنات، ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. تو گویا یہاں سے اب جنگ کا آغاز ہو گیا، جو آج بھی جاری ہے، ابد تک جاری رہے گی. اب شیطان نے اپنے وار کرنے کا آغاز کیا. پہلا وار آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا پر، پہلا براہ راست وار، ممنوعہ پھل کھایا گیا اور پھر اس کا نتیجہ ہوا. پھر آگے بڑھا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس آیا، وسوسہ ڈالا، قابیل سے حابیل کو قتل کروایا. دوسرا وار. پھر انسانوں کے پاس آیا، نوح علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹوں اور چند لوگوں کو چھوڑ کر تمام انسانوں کے پاس آیا، پوری قوم کو شرک اور کفر میں مبتلا کیا، عظیم طوفان میں غرق کروایا. لیکن اس کے انتقام کی آگ نہیں بجھی، بات آگے بڑھی. پھر قوم عاد آئی، پھر قوم ثمود آئی، پھر قوم شعیب آئی، پھر قوم لوط علیہ السلام آئی، فرعون، نمرود، نہ جانے کتنی قوموں کو اس نے خدا کے خلاف باغی بنا کر کبھی طوفان سے تباہ کروا دیا، کبھی آندھیوں کا شکار کروا دیا، کبھی زلزلوں سے تہس نہس کروا دیا. لیکن اس کی انتقام کی آگ ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی. ہر طرف اس کے چیلے انسانوں کو اس کے رب سے گمراہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چلتے یہ سلسلہ ایک ایسے شخص تک پہنچا کہ جس کے بارے میں جب شیطان نے کہنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، میرے اس بندے کو منحرف نہیں کر سکتا. بات آگے بڑھی، مزید اختیار مانگا اس نے کہا، ہاں ہے تو ایسا ہی کہ اس بندے کو منحرف کرنا مشکل ہے، لیکن میرے اختیارات بھی تو محدود ہے نا، مجھے مزید اختیار دے، میں تو وسوسہ ہی ڈال سکتا ہوں اور کسی کا دل پھیر سکتا ہوں. اللہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس شخص کے لیے اگر میں تیرے اختیارات بڑھا بھی دوں نا کہ اسے موت دینے کے علاوہ تیرے پاس ہر اختیار ہو، پھر بھی یہ بندہ منحرف نہیں ہوگا. مجھے اختیارات دے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں کیسے منحرف اس کو نہیں کر پاتا. کہا، اگر تو پھر بھی کوشش کرنا چاہتا ہے نا تو جا فلاں جگہ پر جا، ہمارا ایک خالص بندہ وہاں پر رہتا ہے، ہم نے تجھے اس پر خاص اختیار دیا، جا. پوری تیاری کے ساتھ شیطان چلا اور اس ہستی کے پاس جا پہنچا. وسوسوں کی حد تک ہر قسم کے وسوسوں سے اس نے کام لیا. وہ اللہ کے خاص بندے تھے، عبد خاص تھے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پناہ مانگی، محفوظ رہے. جب ناکام ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص پر، اس ہستی پر مجھے خصوصی اختیار مزید دے، مجھے ان کے مال پر مسلط کر دے، یعنی میں جیسے چاہوں اس کا مال تباہ کر دوں، اتنا خاص اختیار دے. رب تعالیٰ نے کہا، جا، دیا اختیار، یہ اختیار بھی دیا. اللہ تعالیٰ کے اس عبد خاص کا مال
تباہ کرنا شروع کیا. تو گویا ان کے پاس جو کچھ تھا ایک ایک کر کے ایک مال جاتا رہا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. کہیں کھیتوں میں آگ لگ گئی, کہیں گھر برباد ہو گیا, کہیں گھر کا ستیہ ناش ہو گیا, کہیں مال کا نقصان ہو گیا. اب شیطان بہت کانفیڈنٹ ہے کہ میں نے جس انداز سے راتوں رات سب کچھ تباہ کر دیا ہے, اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن اس عبد خاص کے لب پر یہی تھا, شکر الحمدللہ. یہ حربہ بھی ناکام ہوتا نظر آیا کہ وہ دیکھ رہا ہے یہ کون انسان ہے, مال متاع دولت جائیداد سب کچھ لٹ گیا ہے, شکوہ نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اب شیطان نے ایک اور بات سوچی, مال اور دولت کی پرواہ تو لوگوں کو نہیں ہوتی ہے, لیکن اولاد یہ تو فطری تقاضا ہے. اب اس نے سوچا جب یہ ہستی اپنی اولاد سے محروم ہوگی نا, پھر یہ اولاد کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گی, اور مال میں پہلے ہی لے چکا ہوں, بچوں کی موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے. بس شیطان نے ایک اور اختیار مانگا, اللہ تعالیٰ نے کہا جا دیا, یہ اختیار بھی دیا. اس ہستی کے ایک بیٹے کی موت واقع ہو گئی. شیطان دیکھ رہا ہے, اس ذات نے صبر کیا, ایک ہی لفظ نکلا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی امانت تھی, اللہ ہی کے پاس لوٹ گئی. پہلی اولاد کے بعد دوسری اولاد سے بھی محروم ہوئے, دوسری اولاد کے بعد تیسری اولاد سے محروم ہوئے. کوئی بیٹا بیماری سے چلا گیا, کوئی بیٹا حادثے سے چلا گیا, کوئی کسی اور آفت کا شکار ہو گیا. کچھ جگہوں پر ملتا ہے ایک ایک کرتے کرتے اولاد سے محروم ہوتے چلے گئے, کچھ جگہوں پر ملتا ہے 26 اولادوں سے محروم ہو گئے. یہ اللہ کا ولی ہے, ہر بیٹے کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے, کہتا ہے بار الہ تیری رضا میں راضی ہوں. تو بس اب شیطان نے جب یہ کہا کہ یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا ہے, اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا. شیطان کو لگا کہ اب اس کے پاس کوئی حربہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ ان کی اپنی جان کے درپے ہو جائے. شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس ہستی کے جسم کو اذیتیں پہنچائے, لیکن شیطان کو اس ہستی کے جسم پر اختیار تھا, اس کے دل پر اختیار نہیں تھا, اس کے زبان پر اختیار نہیں تھا. وہ دونوں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اب شیطان نے اس مرحلے کا آغاز کیا, جسم میں نقاہت یا بیماری کے آثار واضح ہونا شروع ہوئے. بیماریاں بڑھتی گئیں. ایک وقت آیا کہ وہ اور ان کی زوجہ, بھی دو ہی رہ گئے تھے, وہ دونوں ایک خاموشی سے ایک مقام پر, گویا کسی جنگل کی طرف یا کسی ویرانے کی طرف, کسی بھی آئسولیٹڈ مقام پر روانہ ہو گئے, وہاں چلے گئے. تو اب بس وہی مقام ان کا گھر ہے جہاں جو ان کی زوجہ ہیں وہ معاش کی غرض سے شہر کو جاتی ہیں, اور شوہر وہی اس مقام پہ لیٹے ہوئے ذکر خدا کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہوا کہ دن گزرتے گئے, لیکن بیماری کے آثار کم کیا ہوتے, بڑھتے گئے, یہاں تک کہ کئی سال بیت گئے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کی زوجہ آپ سے کہنے لگی کہ اب تو اتنے سال بیت گئے ہیں, اب تو 9 سال دن رات اس عالم میں گزر رہے ہیں کہ آپ شدید بیماری کی کیفیت میں ہیں, سب کچھ چلا گیا ہے. آپ خداوند تعالیٰ سے بیماری سے شفا کی دعا تو مانگیں, بیماری سے شفا کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے اپنی زوجہ کو جواب دیا کہ دیکھو تم ان 70 سالوں کو بھول گئی جو تمہارے رب نے تمہیں یا مجھے بے حساب و کتاب خوشیاں دی تھیں. تو میں نے 70 سال صحت کے سال گزارے ہیں, تو کیا مجھے 70 سال اسی اللہ کے لیے صبر نہیں کرنا چاہیے کم از کم؟ شیطان جس انتہا تک جا سکتا تھا گیا. اب شیطان تھکنا شروع ہو گیا, لیکن یہ ذات بھی جس مقام تک جا سکتی تھی گئی, اور وہ تھکی نہیں. ایک اور طریقہ آزمانے کی کوشش کی. ایک روز شیطان بھیس بدل کے شہر کے چوراہے پر کسی جگہ پر بیٹھ گیا, اور اس طرح ظاہر کیا کہ گویا وہ لوگوں کو شفایاب کرتا ہے. اسی راہ سے اللہ کے اس نیک بندے کی زوجہ وہاں سے گزر رہی تھی. مکالمہ ہوا, شوہر کی بیماری کا تذکرہ کیا. شیطان نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, شوہر ایک وعدہ کر لے. ہر وعدہ کرنے کا کیا وعدہ کرنا ہے؟ تمہارا شوہر یہ وعدہ کر لے کہ وہ شفایاب ہو جائے, تو جب وہ شفایاب ہو جائے نا تو بس میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی تم نے مجھے شفایاب کر دیا, اتنا کہہ دے بس. زوجہ کو ادراک نہیں تھا کہ یہ کون ہے. واپس آئیں, یہ بات اس ہستی تک پہنچائی, گھر آئی, جب مکالمہ ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ میں شفایاب کر دوں گا. تو اللہ کی ہستی یہ نالا ہوئی, کہا 18 سال اذیتیں برداشت کرنے والا میں شفایاب ہونے کی لالچ میں اللہ کے بجائے کسی اور کا شکر گزار نہیں ہوں گا. شیطان ناکام ہوتا جا رہا تھا. وہ یہ ذات کون ہے جو ہر مشکل گھڑی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی ہے؟ یہ ذات کون ہے جو ہر مصیبت پر شکر خدا ادا کر رہی ہے؟ کون ہے یہ صبر کا پہاڑ؟ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام. شیطان کے حملے جاری رہے, جبر جاری رہا, یہاں صبر جاری رہا, شکر جاری رہا. جب اس کا بھی انکار ہو گیا تو اب شیطان کے پاس کچھ نہ بچا, بس
آسمانوں میں اعلان کر دیا گیا کہ اور جو میرے خالص بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں. شیطان ناکام لوٹ گیا. اب جس ترتیب سے اسی شیطان نے ایوب علیہ السلام کو مصیبتوں میں ڈالنے کا معاملہ شروع کیا تھا, اب یہ معاملہ پلٹنا شروع ہوا. ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہوئی, گوشت پوست صحیح ہونا شروع ہوئے, کھال خوبصورتی کی انتہا تک پہنچ گئی, جسم اور چہرہ اس درجہ تر و تازہ ہوا, اتنا خوبصورت ہوا کہ ایک روز جب ایوب علیہ السلام کی زوجہ واپس آئیں تو بتایا روایت میں کہ پہچان ہی نہ پائیں, اور جب پہچانا تو اسی لمحے سجدہ شکر میں گر گئی. دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی شہر پہنچے, ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. وہ مال جو 10 سالوں میں کمایا تھا وہ مہینوں کے حساب سے حاصل ہونے لگا. اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی, پہلے سے زیادہ دی. اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا, پہلے سے زیادہ دیا. اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا, پہلے سے زیادہ دیا. اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی, لوگوں کی نظر میں پہلے سے زیادہ دی. شہرت دی, پہلے سے زیادہ دی. اولاد دی, پہلے سے زیادہ دی. اور اتنی دی کہ وہ ساری آزمائش گویا ذہن سے محو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایوب علیہ السلام کو وہ نیک نامی دی کہ آج بھی اس دن سے آج تک اور آج کے دن سے قیامت تک جب بھی لفظ صبر آئے گا تو معیار صبر یعنی ایوب علیہ السلام. ان اللہ مع الصابرین.